أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله كل نفس ذائقة الموت. صلوات پڑھیں گے محمد. عزیزان گرامی، مشہور و معروف آیت ہے جسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس میں پروردگار اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت اور زندگی ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے. ناممکن ہے کہ کہیں حیات ہو اور اس کے لیے موت نہ ہو. صرف اور صرف وہ ہستی جو حی ہے ہو نہیں گیا. کچھ وہ ہیں جن کی زندگی تھی نہیں، مل گئی. اور ایک وہ ہستی ہے جس کی زندگی ازلی ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب اس کی حیات نہ رہی ہو. اس کے لیے تو موت نہیں ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. ہر ایک کے لیے فنا ہے سوائے پروردگار کے. تو جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے. جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ موت ایک ایسی حقیقت ہے، غریب کو بھی موت آنی ہے، امیر کو بھی موت آنی ہے، عالم ہو، جاہل ہو، گنہگار ہو، متقی و پرہیزگار ہو، کوئی قید نہیں ہے اس میں. البتہ دو طرح کی موت ہے. ایک طیب موت ہے اور ایک خبیث موت ہے. ابھی انہوں نے شعر پڑھا نا کہ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس. کچھ موتیں وہ ہیں جہاں سننے والوں کو خوشی ہوتی ہے، اچھا ہوا، خس کم جہاں پاک. اور کچھ اس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں کہ جب وہ ہمارے درمیان سے اٹھ جاتے ہیں. معصوم کا ارشاد بھی ہے کہ زندگی اس طرح سے بسر کرو کہ جب ان کے درمیان سے اٹھ جاؤ تو سننے والے افسوس کریں. تو دو طرح کی موت ہے، اچھی موت ہے اور بری موت ہے. موت تو آنی ہی آنی ہے. طیب موت ہے اور خبیث موت ہے. اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ موت تو آنی ہے، وہ اس میں انتخاب نہیں ہے، اس میں چناؤ نہیں ہے. لیکن کیسی موت چاہیے یہ ہمارے اپنے اختیار کی موت ہے. عزت کی موت چاہیے یا ذلت کی موت چاہیے، طیب موت چاہیے یا خبیث موت چاہیے.
البتہ موت کا سلسلہ جو ہے یہ جو ہے جڑا ہوا ہے حیات سے. جیسی زندگی گزاریں گے ویسے ہی موت ہوگی. موت نتیجہ ہے حیات کا. اگر زندگی طیب زندگی ہے تو موت بھی طیب موت ہوگی، اور اگر زندگی ہے خبیث زندگی ہے، اگر زندگی اچھی گزاری ہے تو موت بھی اچھی ہوگی، اور اگر زندگی ہی برائیوں سے جو ہے وہ گھری ہوئی ہے تو موت اسی زندگی کا یہ جو ہے نتیجہ ہے. عزیزو، قرآن مجید میں زندگی کا دو تصور پیش کیا گیا ہے. جیسے زندگی ہوگی ویسے ہی موت ہوگی. ایک وہ زندگی ہے جسے قرآن طیب زندگی کے نام سے یاد کرتا ہے، اور ایک وہ زندگی ہے جسے قرآن خبیث زندگی کے نام سے یاد کرتا ہے. اور البتہ ہر ایک کے لیے نہ طیب زندگی بلا وجہ حاصل ہو جاتی ہے، اور نہ کسی کی زندگی خبیث ناپاک زندگی خود بخود نہیں بن جاتی. دونوں ہمارے اختیار میں ہے. زندگی کو پاکیزہ بنائیں یا زندگی کو ناپاک بنا لیں، دونوں ہمارے اختیار میں ہے. البتہ نظام اور سسٹم اللہ نے معین کر دیا ہے. آپ اس طریقے پہ چلیں گے، اس راستے کو اپنائیں گے تو زندگی پاکیزہ زندگی بن جائے گی، اور اگر اس راستے پہ چلیں گے تو زندگی ناپاک زندگی ہے، خبیث زندگی ہے، ایسی زندگی ہے جس سے ہر ایک انسان نفرت کرتا ہے اس زندگی سے. عزیزو، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ دونوں زندگیاں البتہ برابر نہیں ہیں. خبیث زندگی کا نتیجہ الگ ہے اور طیب زندگی کا نتیجہ الگ ہے. اچھے اور برے دونوں برابر نہیں ہیں نگاہ قدرت میں. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب، اچھے اور برے دونوں برابر نہیں ہیں. اگرچہ دنیا میں کثرت خبیثوں ہی کی ہے، برے افراد کی کثرت ہے، اور کبھی کبھی برے افراد کی زندگی اتنی زرق و برق ہوتی ہے، اتنی چکا چوند ہوتی ہے کہ انسان ان کو دیکھ کر کے حیرت زدہ رہ جاتا ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. لیکن یاد رکھو اللہ کی نگاہ میں، پروردگار کی نگاہ میں جن کی قدر و قیمت ہے یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے پاکیزہ زندگی بسر کی ہے، جن کی زندگی طیب زندگی ہے. اور خداوند متعال نے اس دنیا کو جو خلق کیا، اور دنیا میں طرح طرح کی آزمائشیں اور امتحانات جو اللہ نے پیش کیے ہیں، ان کا بھی صرف ایک مقصد ہے کہ بروں میں اور اچھوں میں امتیاز ہو جائے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. یہ سارے امتحانات، یہ ساری آزمائشیں صرف اسی لیے ہیں تاکہ پرکھ لیا جائے کہ طیب کون ہے اور خبیث کون ہے، تاکہ جب طیبین کو انعامات کی بارش ہو جائے تو کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے. انہیں انعام سے کیوں نوازا، ہمیں سزا کیوں دی گئی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. اور خبیث زندگی کا انجام کیا ہے؟ خبیث زندگی کا انجام کیا ہے؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضهم علی البعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون.
جب پرکھ لیا گیا، امتیاز ہو گیا، صفیں الگ ہو گئیں، خبیثوں کی صفیں الگ ہیں، طیبین کی صفیں الگ ہیں، اچھے اور برے کا امتیاز ہو گیا، تو اللہ سارے خبیثوں کو اکٹھا کر کے انہیں اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ ساری آزمائش، کیونکہ دنیا میں ظاہر سے بات ہے کوئی انسان یہ تو نہیں کہتا نا کہ میں برا ہوں، کتنا ہی برا ہو اپنے کو سب سے اچھا ہی تو سمجھتا ہے نا۔ ایک مشکل یہی ہے کہ اگر انسان کو اپنی حقیقت کا عرفان ہو جائے، پہچان لے انسان اپنے کو، ہم کیا ہیں، کتنے پانی میں ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارا علم کتنا ہے، ہمارا تقویٰ کتنا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، ہماری خدمت خلق کا کیا پلہ ہے، کس درجے پر ہم فائز ہیں، تو بہت ساری مشکلیں حل ہو جائیں نا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم جہالت میں غرق ہیں مگر اپنے کو علامہ دہر تصور کرتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن ہمیں اپنے گناہوں کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کو یوں جو ہے بیان کیا گیا کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ میرے حبیب ان سے کہہ دیے کیا تمہیں پتہ بتا دے اس شخص سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے، ایک گھاٹا ہے اور ایک سب سے زیادہ گھاٹا۔ سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ سب سے زیادہ گھاٹے میں جو افراد ہیں ان کی دو پہچان بتائی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی زندگی الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی زندگی گناہوں میں بسر ہوتی ہے، کرپشن میں بسر ہوتی ہے، کرائم کی زندگی ان کی جو ہوتی ہے، لیکن وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، انہیں اپنے جرائم کا احساس نہیں ہے، اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہے، کرپشن میں غرق ہیں مگر انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کرپٹ انسان ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، دوسرے برے ہیں، ہم اچھے ہیں، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہو پاتا۔ لہذا اللہ نے یہ پرکھ پہچان دنیا میں آزمائش اور امتحان، ورنہ ہر شخص اسی بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سے اچھا انسان کوئی موجود نہیں ہے، ہم سے بڑا دیندار کون ہے، ہم سے بڑا متقی اور پرہیزگار کون ہے۔ امام حسین علیہ السلام جس وقت کربلا کے سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا۔ جھجھوڑنے کی کوشش کیا امام نے ذہنوں کو، ہم سب اپنے کو یہ جو ہے خدا پرست سمجھتے ہیں نا، ہمارا دعویٰ تو یہی ہے کہ ہم خدا پرست ہیں، ہم موحد ہیں، ہم خدا کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے، ہم اپنے کو مومن دوسروں کو کافر کہتے ہیں نا، وہ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا۔ امام کا یہ خطاب جو ہے وہ کافروں کے درمیان میں نہیں ہے، ان کے درمیان میں ہے جو اپنے کو اہل اسلام اور اہل ایمان کہتے ہیں، ان کے درمیان میں خطاب ہے۔ الناس عبید الدنیا، لوگ خدا پرست نہیں ہیں، دنیا پرست ہیں، بندے خدا ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر یہ بندے خدا ہیں ہی نہیں، یہ بندے دنیا ہیں۔ مولا ایسے کیسے کہہ رہے ہیں؟ ابھی دیکھیے مکے میں آپ تھے، لاکھوں کا مجمع تھا وہاں کے اوپر، سب خانے خدا کے گرد طواف کر رہے ہیں، سب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کے نعرے لگ رہے ہیں، ہر طرف سے توحید کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کسی کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے، کسی کی زبان پہ سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، بڑی بڑی تسبیحیں لیے ہوئے سب پڑھتے جا رہے ہیں۔ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ الناس عبید الدنیا؟ یہ بندے خدا نہیں ہیں بلکہ یہ بندے دنیا ہیں۔ امام فرماتے ہیں والدین لحق علی السنتہم، یہ جو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ یہ فقط زبان پہ رکھا ہوا ہے، دین ان کی زبان پہ رکھا ہوا ہے، یحوتونہ جیسے گھماتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، دین ان کی زبان پہ ہے، دین کا تعلق دل سے ہے ہی نہیں، زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر
اگر دل سے بھی اللہ اکبر کہتے تو عملی زندگی میں بھی اللہ ہر چیز سے بڑا نظر آتا. یہ زبان سے تو اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن عملی زندگی میں اللہ اصغر کے قائل ہے. یہ اگر یہ اللہ اکبر کے قائل ہوتے، واقعاً اللہ کو ہر چیز سے بڑا مانتے، تو یزید جیسے ظالم حکمراں کو کبھی برداشت نہ کرتے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ یزید دین کو مٹا رہا ہے، مسخ کر رہا ہے، تحریف دین ہو رہی ہے، اور یہ خاموش تماشا دیکھ. کیوں؟ انہیں اپنی جان کا خوف ہے، انہیں اپنے کاروبار کے ٹھپ ہو جانے کا خوف ہے، انہیں اپنی اولاد کو نقصان پہنچنے کا خوف ہے. اولاد کو بچانے کے لیے، کاروبار کو بچانے کے لیے، بزنس کو بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے، کرسی بچانے کے لیے یہ خاموشی کے ساتھ اتنا بڑا گناہ برداشت کر رہے ہیں. لیکن اگر ان کی نگاہ میں اللہ بڑا ہوتا، اگر واقعاً دل کی گہرائیوں سے انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوتا تو یقیناً یہ خاموش نہ بیٹھتے. کیونکہ اسلام میں جہاں بہت ساری چیزیں واجب ہیں، بہت ساری چیزیں حرام ہیں، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ظالم کے ظلم کو دیکھتے رہو اور چپ چاپ بیٹھے رہو. اور سب سے بڑا جہاد کیا؟ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. سب سے بڑا جہاد تلوار چلانا نہیں ہے، سب سے بڑا جہاد بے گناہوں کو ذبح کر دینا نہیں ہے. وہ جہاد جو آج تکفیریوں کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، وہ جہاد جو آج یہ جو ہے داعشیوں کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، وہ جہاد جس کی عکاسی یہ جو ہے طالبان اور القاعدہ اور النصرہ ہو جانے کیا کیا ہے ان کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمراں کے سامنے حق کو بیان کر دینا. یہ سب سے بڑا جہاد ہے. حق گوئی سب سے بڑا جہاد ہے. والدین لعق علی السنتہم. یہ دین کی باتیں کب تک کرتے ہیں؟ یحوتونہ ما دارت معایشہم. یہ اسی وقت تک دین کی باتیں کرتے ہیں جب تک ان کے زندگی کا کاروبار چلتا رہے. وَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ. لیکن جب یہ دین کی وجہ سے مشکلوں کا شکار ہونے لگتے ہیں، دین کی پابندی کی وجہ سے ان کے بزنس پر اثر پڑنے لگتا ہے، دین کی پابندی کی بنا پر ان کی آمدنی گھٹنے لگتی ہے. سب رشوت لے رہے ہیں، یہ دیندار ہیں، رشوت نہیں لیتے، تو ظاہر سی بات ہے آمدنی تو گھٹے گی. بھائی کار سے سائیکل پہ تو آنا ہی پڑے گا، کار سے سائیکل پہ آنا پڑے گا جہاں آمدنی گھٹی. قل الدیانون. جیسے ہی امتحانی منزل آ جاتی ہے پھر دیندار کم رہ جاتے ہیں. تو کثرت، قرآن بھی کہتا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. آبادی ان کی زیادہ ہے. بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی طیب رہے تاکہ موت طیب بن جائے. زندگی پاکیزہ اگر ہوگی تو موت بھی پاکیزہ ہوگی، اور اگر زندگی ناپاک ہے تو موت کبھی پاکیزہ نہیں بن سکتی ہے. طیب زندگی کی پہچان کیا ہے؟ ایک اچھی زندگی، ایک پاک زندگی کہتے کسے ہیں؟ قرآن مجید نے 5 پہچان بتائی ہے طیب زندگی کی. سورہ ابراہیم غالباً آیت نمبر 24 یا شاید آیت میں اشتباہ کر سکوں، سورہ ابراہیم کی آیت ہے. سورہ ابراہیم میں 5 پہچان بتائی گئی ہے طیب زندگی کی. پہلی صفت جو قرآن بیان کرتا ہے، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. طیب زندگی کی 5 پہچان، 5 علامتیں قرآن مجید نے بیان کر دی اس آیت شریفہ میں. کیا تم نے نہیں دیکھا ہے کہ اللہ نے کس طرح سے جو ہے مثال دی ہے کلمہ طیبہ، حیات طیبہ کی شجرہ طیبہ سے. زندگی کی مثال اللہ نے یہ جو ہے درخت سے دی ہے، تشبیہ کیا ہے اسے. درخت 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک طیب درخت ہے اور ایک خبیث درخت ہے. ایک وہ درخت ہے جو ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، صاف ستھرا ہے، پھل بھی آتا ہے، پھول بھی آتا ہے، اور پھل بھی اس کا سدا بہار ہے.
اور ایک وہ درخت ہے سوکھا ہے، نہ پتی ہے نہ شاخیں ہیں کہ کوئی اس کے سائے میں بیٹھ سکے، نہ پھل ملتا ہے کسی کو۔ دو طرح کے درخت ہیں۔ اللہ پاکیزہ زندگی کی تشبیہ دے رہا ہے پاکیزہ درخت سے۔ کیا پہچان ہے اس کی؟ پہلی پہچان اصلھا ثابت۔ کچھ درخت وہ ہوتے ہیں کہ ہوا کا ہلکا سا جھونکا آئے گر پڑیں گے، جڑ نہیں ہے، دیکھنے میں تو بہت بڑے ہیں، جڑیں کمزور ہیں۔ اصلھا ثابت، یہ وہ درخت ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ کیسا ہی طوفان آ جائے، کتنی ہی آندھیاں چلیں، یہ اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں ہے۔ جن کی زندگی طیب ہوتی ہے ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ انہوں نے اگر زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، ہم صرف اللہ کے سنتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے نہیں سنتے۔ سادہ ترجمہ اگر لا الہ الا اللہ کا کرنا چاہیں، صرف اللہ کی سنتے ہیں، اطاعت صرف اللہ کی، پرستش صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرتے، نہ اپنے نفس کی پرستش کرتے ہیں، چونکہ بت پرستی صرف پتھروں کے بتوں کی ہی کو پوجنے کا نام بت پرستی نہیں ہے کہ آپ نے پتھر کی پرستش کر لی، درخت کی پرستش کر لی، جانور کی پرستش کر لی۔ سب سے بڑا بت تو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، نفس کی پرستش، خواہش نفس۔ فلاں صاحب کا حق مارے کہ نہ مارے، اللہ کیا کہتا ہے؟ مارو کہ نہ مارو فلاں کا حق۔ غصب کرنے کے لیے خدا کہتا ہے غصب مت کرنا۔ فلاں آفس میں کام کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری، ہماری ڈیوٹی ہے فلاں کام کو بجا لانا۔ گورنمنٹ سے یا آفس سے تنخواہ ہمیں مل رہی ہے اپنے کام کے بدلے میں۔ اب جو آئے ہیں جن کا کام ہمارے پاس ہے، رشوت ان سے لے یا نہ لیں، خدا کیا کہتا ہے؟ نہیں، تمہارے لیے رشوت لینا جائز نہیں ہے، فلاں کا حق مارنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، فلاں کو تکلیف پہنچانا، اذیت دینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ گاڑی چلا رہے ہیں، بیچ راستے پہ لا کے گاڑی کھڑی کر دیں، پورا ٹریفک جام کر دیں، کریں یا نہ کریں؟ خوب اسلام کیا کہتا ہے؟ خدا کیا کہتا ہے؟ اجازت ہے اس بات کی؟ پیغمبر فرماتے کہ من یؤمن باللہ لا یؤذی جارہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہیں دیتا۔ اسلام صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے کا نام تو نہیں ہے، صرف نماز پڑھ لینے کا نام تو اسلام نہیں ہے، صرف سجدہ کر لینے کا نام تو اسلام نہیں ہے، صرف داڑھی رکھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف حجاب کر لینے کا نام اسلام تو ایک پیکج ہے، ایک مجموعہ ہے، کچھ قوانین کا، کچھ تعلیمات کا پیکج ہے۔ اسلام کا فائدہ اسی وقت ظاہر ہوگا جب پورے پیکج کو اپنایا جائے۔ آپ نمازیں پڑھتے رہیں، میں ادھر سے جو سماجی قوانین اسلام نے معین کے مقرر کیے اس کا اگر آپ خیال نہیں رکھتے ہیں، اگر دوسروں کو تکلیف پہنچاتے، دوسروں کو اذیت دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی جڑیں کمزور ہیں۔ نارمل حالات میں تو آپ اللہ کو یاد رکھتے، جہاں حالات ذرا بحرانی ہوئے، جہاں مفاد خطرے میں پڑا، وہاں آپ اللہ کو بھول گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایمانی جڑیں مضبوط نہیں ہے۔ مومن کی جن کی زندگی طیب ہوتی ہے، ایمانی جڑیں اتنے مضبوط، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، مومن اپنی جگہ سے نہیں ہلتا ہے، چاہے کتنی ہی مصیبتیں برداشت کرنی پڑ لیں اسے۔ اصلھا ثابت، یہ نہیں ہے کہ جب محرم آئے گا تو ہو جائیں گے مومن شیعہ، رمضان کا زمانہ آیا تو بن گئے مسلمان، 11 مہینے نا مسلمان۔ فصلی اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ دو طرح کا اسلام ہے نا، دو طرح کا ایمان ہے، موسمی ایمان، فصلی، جیسے پھل ہوتے ہیں نا، آم کی فصل آئی چلی گئی، اب پھر آئے گی فصل آم کی دوبارہ۔ پھلوں کی فصل آتی ہے چلی جاتی ہے، بعض لوگوں کے ایمان کا یہی عالم ہے۔ ایک موسم ہے ایمان کا، ایک موسم ہے، ایک فصل ہے ایمان کی۔ محرم آ گیا، ٹی وی بند کر دو، کیوں؟ کیا ہے؟ اگر ٹی وی حلال ہے تو محرم میں بھی نہیں، اور اگر حرام ہے تو محرم میں بھی نہیں۔
کہ ایسا تو نہیں ہے کہ خدا محرم میں آتا ہے محرم کے بعد غائب. رمضان کا مہینہ ہے, مسجد میں بیٹھے جھوٹ نہ بولیں گے. کیا مطلب مسجد میں بیٹھے ہیں؟ مسجد کے باہر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے آپ کو؟ قرآن ہاتھ میں ہے, جھوٹ نہ بولیں گے. کیا مطلب قرآن ہاتھ میں ہے؟ قرآن کیا ہے؟ کاغذ ہی تو ہے. اصل تو قرآن کی تعلیمات ہیں. اگر تعلیمات قرآن کا یہ احترام نہیں ہے, اگر تعلیمات قرآن ہی سے آپ بہبرا ہیں تو کاغذ لے کے کیا کریں گے؟ کاغذ کا احترام اس لیے ہے کہ اس میں حکم خدا موجود ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اگر ایک مومن ہے, چاہے مسجد میں ہو چاہے مسجد سے باہر, کیا فرق پڑتا ہے؟ جی ممبر پہ بیٹھا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا, تو کیا مطلب ممبر سے نیچے آنے کے بعد اجازت ہے؟ فرق نہیں ہے. آپ چاہے ممبر پہ ہوں چاہے ممبر کے نیچے, یقین رکھیں جو ممبر کے نیچے جھوٹ بولتے ہیں وہ ممبر پہ بھی آ کے جھوٹ بولیں گے. یہ تو بہانے کی باتیں ہوتی ہے. صرف محرم آ گیا, بعضوں کا ایمان 2 مہینہ 8 دن کا ہوتا ہے, اور بعض اس میں بھی قسمیں ہیں نا. بعض کا ایمان فقط 10 دن کا ہوتا ہے, اور بعض صرف عاشور کے مومن ہوتے ہیں, صرف عاشور کے مومن. رمضان کا مہینہ آ گیا, رمضان کا مہینہ آ گیا, آپ ظاہر سے بات ہے کہ نہیں. اور رمضان کے مہینے میں بھی بعض وہ ہوتے ہیں جو صرف افطار کے وقت کے مسلمان ہوتے ہیں, فصلی ایمان ہے, روزہ نہیں رکھتے, نماز نہیں پڑھتے, افطار کے موقع پر سب سے آگے آگے. اور کسی نے کہہ دیا بھائی آپ کا افطار سے کیا تعلق؟ افطار یہ جو ہے روزے داروں کے لیے ہے, آپ کس لیے آئے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ بھائی؟ روزہ میں رکھتا نہیں, نماز میں پڑھتا نہیں, حج سے مجھے واسطہ نہیں, خمس و زکوٰۃ کا مجھے حوصلہ نہیں ہے, افطار بھی نہ کروں پکا کافر بن جاؤں. اب ثبوت ایمان کے لیے کچھ تو چاہیے نا. یہ زندگی طیب زندگی نہیں ہے. جن کی زندگی طیب ہوتی اصلها ثابت, ایمان کی جڑیں ان کی مضبوط ہے. جب کہا لا الہ الا اللہ, جب کہا اللہ اکبر, رزم میں بزم میں, گرمی میں سردی میں, جنگ میں صلح میں, حالت غنا میں حالت فقر میں, جس حال میں بھی ہوں گے, چاہے وہ اقلیت میں ہو چاہے اکثریت میں ہو, چاہے وہ حاکم ہو چاہے وہ محکوم ہو, ہر حال میں وہ اللہ کی سنتے ہیں, اللہ کے سوا کسی کی نہیں سنتے. اصلها ثابت وفرعها فی السماء. وقت کم ہے, میں جلدی اپنی باتوں کو عرض کر دوں. وفرعها فی السماء, اور یہ وہ درخت ہے جس کی فقط جڑیں ہی نہیں مضبوط نہیں ہیں, اس کی شاخیں بھی ہیں, اور شاخیں اتنی پربار ہیں کہ آسمان سے باتیں کرتی ہیں. درخت کی جڑیں مضبوط, مگر اس میں ارتقا بھی ہے, اس میں ترقی بھی ہے, اس میں رشد بھی ہے, اس میں نمو بھی ہے. وہ افراد جن کی زندگی طیب ہوتی ہے وہ معاشرے میں کسی سے پیچھے نہیں رہتے, ایمان کی جڑیں بھی مضبوط ہے, اور معاشرے میں ہمیشہ ترقی کے راستے پہ گامزن رہتے ہیں. وہ معاشرہ مومن معاشرہ نہیں ہے جو کسی سے پیچھے رہ جائے. وہ فرد طیب فرد نہیں ہے جو ترقی کے میدان میں کسی سے پیچھے رہ جائے. فرعها فی السماء, رشد ہے, ترقی ہے. آج جہاں ہیں کل اس سے ہمارا آج کل سے بہتر ہونا چاہیے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, 3 طرح کے انسانوں کا ذکر کر رہے ہیں مولا. من استوى یوما فہو مقبول, جس انسان کا آج اور کل دونوں ایک جیسا ہو, جہاں کل تھے وہیں آج بھی کھڑے ہوئے ہیں, آگے نہیں بڑھے. فہو مقبول, یہ انسان گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے. کیوں خسارے میں ہے؟ زندگی کا کیپٹل تو صرف ہو گیا, بدلے میں کچھ نہیں ملا. بھائی ہمارے زندگی کے 1 دن کم تو ہو گیا نا, کیا ملا اس کے بدلے میں؟
فہوا مغبون، یہ انسان گھاٹے میں ہے. ومن کان آخر یومیہ شرہما، فہوا جس کا آج کل سے برا ہو. جہاں کل تھے پیچھے ہٹ گئے. جو آج ہمارا حال ہے، کہتے ہیں نا ہم یہ تھے پیدرم سلطان بود، ہم کیا ہیں جی؟ ہماری ایک تاریخ ہے، یقیناً تاریخ پہ فخر کرنا چاہیے، مگر تاریخ پہ فخر کرنے کا حق انہیں ہے جنہوں نے تاریخ کو آگے بڑھایا ہو. انہیں حق ہے تاریخ پہ فخر کرنے کا. ہمارے باپ دادا یہ تھے، ہم آگے بڑھ گئے، ان سے بھی آگے نکل گئے. فرماتے ہیں کہ من کان آخر یومیہ شرہما، جس کا آج کل سے برا ہو. جہاں کل تھے، کل ہم نے 5 غریبوں کی یہ جو ہے مدد کیا تھا، آج کسی کی مدد نہیں کیا. آج کسی کی مدد نہیں کیا. کل ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، آج ہم جھوٹ بول رہے ہیں. کل ہم نے کوئی غیبت نہیں کی تھی، آج ہم نے غیبت کر لی. کل ہم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، آج ہم نے کسی کو تکلیف پہنچا دی ہے، کسی کو اذیت دے دی ہے. کل ہم حاکم تھے، آج ہم محکوم ہو گئے ہیں. کل ہمارے ہاں علم کا چرچا تھا، آج ہمارے ہاں جو ہے وہ جہالت ہی جہالت پائی جاتی ہے. من کان آخر یومیہ شرہما، جس کا آج کل سے برا ہو، وہ کون ہے معلوم ہے؟ بتا دوں؟ سنیے، مولا فرماتے ہیں من کان آخر یومیہ شرہما، جس کا آج کل سے برا ہو، فہوا ملعون، وہ ملعون ہے. اگر لعنت بھیجنے کا شوق ہے تو مولا نے لعنت کے مصداق معین کر دیا ہے. حساب کرے اپنا کہ ہم کون ہیں. وَمَنْ كَانَ آخَرُ يَوْمَئِهِ خَيْرُهُمَا، ہاں جس کا آج کل سے بہتر ہو. کل میں نے ایک غریب کی مدد کی تھی، آج 2 کی مدد کی. کل ہم نے ایک جھوٹ بول دیا تھا، آج الحمدللہ جھوٹ نہیں بول رہے. کل خود بھولے سے غیبت کسی کی ہو گئی تھی، آج نہیں، آج ہم نے توبہ بھی کر لیا. کل ہم صرف پنجگانہ نماز پڑھتے تھے اول وقت کی پابندی کے بغیر، آج اول وقت کی پابندی بھی ہے. کل یہ جو ہے فرادہ نمازیں پڑھتے تھے، آج جماعت میں بھی حاضر ہو گئے ہیں. کل تک صرف واجب نمازوں پر اکتفا کرتے تھے، آج مستحبات کو بھی انجام دے رہے ہیں. آج نماز شب بھی ہم نے پڑھ لی ہے. کل جتنا علم ہمارے پاس تھا، آج 2 لفظ ہم نے زیادہ سیکھ لیا ہے. کل ہمارے مارکس کم آیا کرتے تھے، آج ہمارے مارکس اچھے آئے ہیں. ہر میدان میں ہم نے ترقی کی، آگے بڑھے ہیں. جس کا آج کل سے بہتر ہو، مولا فرماتے فہوا مغبوط، یہ وہ انسان ہے جس پر سب کو جو ہے رشک کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے آئیڈیل بن جائے، جو سب کو دیکھ کے کہے ہاں کیا کہنا ہے، ہمیں بھی ایسا ہی بننا چاہیے. طیب زندگی کی پہلی پہچان یہ تھی کہ اصلھا ثابت، جڑیں مضبوط. دوسری پہچان یہ ہے وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء، ترقی کی طرف گامزن ہو، رشد ہو، ارتقاء ہو، عروج ہو، زوال نہ ہو. کمال کی طرف جائیں، انحطاط کی طرف آگے نہ بڑھیں. تیسری پہچان کیا ہے؟ تُؤْتِي أُكُلَهَا. بعض افراد ہے ایمان کی جڑیں بھی مضبوط ہے، کیسے ہی بھی حالات ہو جائیں گناہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. بعض افراد ہیں آگے بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن اپنی ذات تک محدود ہیں. اپنی ذات تک محدود ہے. عبادت اپنے لیے، گناہ ہم نہیں کریں گے. ترقی اپنے لیے، دولت اپنے لیے، علم اپنے لیے. دوسروں کو جو ہے فیض نہیں پہنچاتے ہیں، فیض رساں نہیں ہیں، ان کی زندگی طیب نہیں ہے. تو اوکولہا، یہ ایسا درخت ہے جو پھل دیتا ہے، پھلدار درخت ہے یہ. ان کے یہ وہ ہیں خود بھی اچھے بنے ہیں، دوسروں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں.
انہوں نے اپنی بھی اقتصادی حالت کو سدھارا ہے، دوسروں کو بھی محتاج دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ان کو بھی فقر و فاقے اور غربت سے جو ہے نجات دلانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ انہوں نے خود بھی علم حاصل کیا ہے اور دوسروں کو بھی زیور علم سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ توتی اکولہا، یہ فیض پہنچاتے ہیں، فیض رساں ہیں۔ جناب سلمان فارسی گورنر بن گئے مدینے کے، مدائن کے گورنر بن گئے۔ گورنر بن کے جب شہر میں داخل ہوئے، سنتے رہتے ہیں کہ جناب سلمان بہت سمپل اور سادہ طریقے سے شہر میں داخل ہوئے، وہ استقبال اور تڑک بھڑک یہ وہ کچھ نہیں، سادے طریقے سے شہر میں آ رہے ہیں، ایک پوٹلی لیے ہوئے بغل میں دبائے چلے آ رہے ہیں۔ دیکھا کہ ایک بڑے میاں، ایک ضعیف انسان، ایک بوجھ ہے، اس کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے۔ رک گئے جناب سلمان رک گئے، چونکہ اسلام بے تفاوتی نہیں سکھاتا۔ ہوگا ہم سے کیا مطلب، جو ہم لوگوں کا عام طور سے طریقہ ہے نا، کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی فریاد کر رہا، ہوگا ہم سے کیا مطلب، گاڑی میں چلے جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تڑپ رہا ہے روڈ کے اوپر، ہوگا ہم سے کیا مطلب، ہم تو نہیں ہیں نا ایسے۔ اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ جہاں آپ کو اپنا پیٹ بھرنا ہے وہیں پر دوسروں کا بھی پیٹ بھرنا ہے۔ آپ کی ذمہ داری اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، ذمہ داری آپ کی اپنے سلسلے میں بھی ہے اور دوسروں کے سلسلے میں بھی ہے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ آپ نے حلال طریقے سے اپنا پیٹ بھر لیا، اپنے بچوں کا پیٹ بھر، الحمدللہ ہم نے کوئی حرام کام نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، حلال روزی کما لیا، خود ہم نے کھا لیا، پڑوس میں کیا ہو رہا ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے من بات شبعانا وجارہ جاع فلیس بمسلم، جو انسان پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو رہے اس حال میں کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ذمہ داری آپ کی اپنی ذات تک محدود نہیں ہے۔ جناب سلمان نے دیکھا یہ بیٹھا ہوا ہے، رک گئے، کیوں بھائی بیچارہ کیوں یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ آئے، پوچھا کہ بھائی بڑے میاں کیا بات ہے؟ کہا کیا کریں، یہ بوجھ ہم سے اٹھ نہیں رہا ہے، بہت وزنی ہے۔ جناب سلمان نے کہا میں پہنچا دوں تمہارے گھر تک۔ اچھا، وہ نہیں پہچان رہا کہ گورنر ہیں، سلمان فارسی ہیں، سمپل طریقے سے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ زمانہ نہیں تھا نا کہ ہٹو بچو، سائرن لگاتی ہوئی 10 گاڑیاں آگے 10 گاڑیاں پیچھے۔ جناب سلمان چل آگے، اٹھا دیں، ہاں بھیا اگر اٹھا دو کیا کہنا، بہت اچھی بات۔ جناب سلمان نے اس کا بوجھ اٹھایا، گھر تک پہنچا دیا، اس نے دعائیں دی، اس کے بعد جیب سے کچھ پیسہ نکال کے دینا چاہا کہ بیچارہ کوئی ہوگا قلی وغیرہ حمال مزدور، جب پیسہ نکال کے دینا چاہا جناب سلمان نے کہا نہیں، میں نے یہ کام پیسے کے لیے نہیں کیا ہے، میں نے دیکھا کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے، میں نے تمہاری مدد کر دی، اور اگر آئندہ بھی کوئی مسئلہ ہو تو یہ میرا ایڈریس ہے، آ جانا وہاں پر۔ اب جو ایڈریس دیکھا تو یہ جو ہے گورنر ہاؤس، کون ہو تم؟ کہا میں تمہارا نیا خادم ہوں، میں یہ جو ہے گورنر بن کے آیا ہوں، سلمان فارسی ہوں۔ تو توتی اوکولہا، اپنی ذات تک محدود نہیں ہونا ہے۔ طیب زندگی انہی لوگوں کی ہے، ایمان کی جڑیں بھی موجود ہے، مضبوط ہے، رشد و ارتقاء بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ فیض رسانی بھی ہے، خدمت رسانی بھی ہے۔ آپ جتنے ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، امام اتنی عظمتوں کے مالک ہونے کے باوجود گھر میں بیٹھے نہیں ہیں، یا صرف کہتے بھائی نوکروں سے کہتے تم دیکھ لینا، بھائی کوئی غریب غریب ہو تو اسے کھانا پہنچا دینا۔ ظاہر سے بات ہے جب وہ آفیشیل کام ہو جاتا ہے تو پتہ ہے کہ کیسے ہوتا ہے، ملازموں کے حوالے کر دے گی۔ امام گھر گھر خود جاتے تھے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کہ حیات طیبہ کو اگر اٹھا کر کے دیکھیے، 100 خاندانوں کی کفالت امام کے ذمہ تھی۔ یہ 100 خاندان وہ ہیں جو مانگنے نہیں آتے تھے۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ وہ حاجت مند ہیں جو ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، اور کچھ وہ حاجت مند ہیں جو کبھی کسی کے آگے اپنی غربت کا اظہار
نہیں کرتے. قرآن مجید کہتا ہے کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کچھ ایسے غریب، ضرورت مند، محتاج ہیں مگر عفت مآب بھی ہیں، عفیف بھی ہیں. اتنی غربت کو اس طرح سے چھپائے رہتے ہیں کہ جن کو ان کے حالات کا علم نہیں ہے وہ انہیں دولت مند سمجھتے ہیں. گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، ناشناس افراد سمجھتے کہ ان سے بڑا دولت مند تو شاید کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ وہ 100 خاندان وہ تھے جو مانگنے نہیں آتے تھے. جو مانگنے آتے تھے ان کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. جو آیا اس کی حاجت روائی کر دی، جو آیا اسے دے دیا. لیکن یہ 100 خاندان وہ تھے عزت والے خاندان، عزت دار خاندان. امام براہ راست خود جایا کرتے تھے بے نفس نفیس، اور اپنے کاندھوں پر رات میں لات کے لیے جایا کرتے تھے. غلاموں نوکروں کو نہیں کہتے تم پہنچا دو، کیونکہ اگر غلاموں سے کہتے تو غلاموں کو تو پتہ چل جاتا نا کہ ان کی مدد کون کرتا ہے، امام کرتا ہے. یہ غریب ہے، محتاج ہے، اور ہو سکتا تھا کل یہ ان کا غلام بھرے بازار میں کہہ بھی دے ارے آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ کی کفالت تو ہمارے امام کرتے ہیں. ان کی مدد بھی کرنا ہے اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی کرنا ہے. یاد رکھیے گا کہ پیٹ بھرنے سے زیادہ اہم ہے عزت و آبرو کی حفاظت. خدا بند عالم نے بندوں کو ہر چیز کا اختیار دیا ہے سوائے اپنی عزت کا سودا کرنے کا. عزت و آبرو کی حفاظت بہت اہم ہے. امام خود جایا، اور کس طرح سے جایا کرتے تھے؟ گئے سامان لادے ہوئے اپنی پشت پر، رات کی تاریکی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دروازے پر آ کر کے دق الباب کیا. اس کے بعد سامان دروازے پر رکھ کر کے آگے بڑھ گئے. جب صاحب خانہ گھر آ کر کے اپنا یہ جو ہے دروازہ کھولتا تھا، سامان تو نظر آتا تھا، دینے والا نظر نہیں آتا تھا. اس وقت پتا چلا کہ لانے والا کون تھا جب امام کی شہادت ہو گئی اور کھانا آنا بند ہو گیا. اب پتا چلا کہ وہ لانے والا کون تھا. تؤتی اکلہا، طیب زندگی ان کی ہے جو دوسروں کے لیے فیض رساں ہوں، ثمر بخش ہو، اپنی ذات تک محدود نہ رہ جائے. چوتھی پہچان کل حین، یہ فیض رسانی عارضی نہیں ہے، وقتی نہیں ہے. رمضان کا مہینہ آ گیا، بھائی یہ جو زکوٰۃ دو، تھوڑا سا صدقہ خیرات کر دو. اس کے بعد 11 مہینہ غفلت، یا اس وقت مدد کر دیا جب کھانا بچ گیا گھر کا تو چلو ان کو بھیج دو. نہیں، کل حین، چاہے آپ کا پیٹ بھرا ہو چاہے آپ خود بھوکے ہو، پیٹ بھرا ہو یا بھوکے ہو، کھانا بچ گیا وہ بھی دے رہے ہیں. کھانا بچا نہیں ہے، ابھی ہم خود بھوکے مگر احساس ہو گیا کہ پڑوس میں کوئی بھوکا موجود ہے، آدھا کر لیں گے کھانے کو. یہ جو مواسات ہے نا ہمارے ہاں، اصل شیعوں کی پہچان ہے مواسات. چھٹے امام نے جو شیعوں کی پہچان بیان کی ہے ان میں سے ایک پہچان ہے مواسات. مواسات کسے کہتے ہیں؟ مواسات یہ کہ ایک روٹی ہمارے پاس ہے، ہم بھی بھوکے ہیں، ایک دوسرا شخص بھی آ جاتا ہے وہ بھی بھوکا ہے، ایکسٹرا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اضافہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اتنی ہی روٹی ہے جتنے میں ہمارا پیٹ بھر سکتا ہے. مواسات یہ ہے کہ روٹی کو آدھا کر دیجئے، آدھی روٹی تم کھا لو، آدھی روٹی ہم کھا لیں گے. تمہاری بھوک میں ہم شریک، ہمارے کھانے میں تم شریک. کل حین، کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ جب بچے گا تو دے دیں گے. اس دفعہ تو کوئی کچھ بچے ہی نہیں ہمیں، یا جب رمضان کا زمانہ آئے گا تو خیرات نکالیں گے، جب محرم کا زمانہ آئے گا تو دیں گے. کل حین، ہر لمحہ. سنتے ہیں نا واقعات میں، فضائل میں سن کے خوش بھی ہوتے ہیں، سلوات بھی بھیجتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں. لیکن یہ فضائل اہل بیت علیہ السلام صرف خوش ہونے اور نعرے لگانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے نا. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنہ، انہیں آئیڈیل بنایا گیا ہے، نمونہ عمل ہے ان کی زندگی. فقط تعریف کرنے کے لیے ان کے واقعات بیان نہیں کیے جاتے ہیں. مدینہ ہے، مسجد نبی ہے، ایک سائل، ایک پردیسی مسجد النبی میں آتا ہے، آنے کے بعد آواز دیتا ہے یا رسول اللہ میں پردیسی ہوں، مسافر ہوں، بھوکا ہوں، میرے کھانے کا بندوبست کروا دیجئے. مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں کون ہے جو اس کا پیٹ بھرے.
مولا کائنات کھڑے ہو گئے، انا یا رسول اللہ، میں آپ پہچانتے ہیں نا علی کو؟ علی کون ہے؟ یہ جو ہے فریزر والا گھر نہیں ہے جہاں فریزر میں 1 مہینے کا کھانا ڈمپ ہے، بھرا ہوا ہے، کہ لائیں گے، نکالیں گے، گرم کریں گے، کھلا دیں گے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں ہمیشہ فاقے کی خبر آتی ہے۔ کھڑے ہو گئے مولا علی، یا رسول اللہ، میں انا یا رسول اللہ، لے کر کے گھر آئے۔ معصومہ عالم سے کہا، اے فاطمہ، مہمان لے کر کے آیا ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ بی بی نے ایک کاسا لا کے حاضر کر دیا، تھوڑا سا کھانا تھا۔ یا علی، آج اتنا ہی کھانا ہے، ابھی بچوں نے بھی نہیں کھایا ہے، میں نے بھی نہیں کھایا ہے، اور آپ تو ابھی چلے آ رہے ہیں۔ ایسا کیجیے، میں بچوں کو بھوکا سلا دوں گی، خود بھی نہیں کھاؤں گی، آپ اپنے مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیجیے۔ مولا نے کھانے کو دیکھا، کھانا اتنا نہیں ہے جس میں 2 آدمی کھا سکے، 2 کھا سکیں، اتنا کھانا نہیں ہے۔ مولا نے سوچا اگر میں بھی ساتھ میں بیٹھ جاتا ہوں کھانا کھانے کے لیے، ہمارے مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا، مہمان ہمارا بھوکا رہ جائے گا۔ اچھا، اگر مہمان کے آگے کھانا رکھے تم کھا لو، تو مہمان کو اس بات کا احساس تو ہوگا نا کہ میری وجہ سے میرا میزبان بھوکا رہ گیا۔ جسم کا پیٹ تو بھر جائے گا، روح کا پیٹ بھوکا رہ جائے گا۔ خجالت کا احساس ہوگا نا، شرمندگی ہوگی کہ میری وجہ سے میرا میزبان بھوکا رہ گیا۔ مولا چاہتے ہیں کہ جسم کا پیٹ بھی بھر جائے، روح کا پیٹ بھی بھر جائے، کھانا بھی کھا لے، شرمندگی کا احساس بھی نہ ہونے پائے۔ کیا کرے؟ تدبیر کی مولا نے، چراغ گل کر دیا، چراغ بجھا کر کے جناب معصومہ کو دے دیا کہ دیکھو جب تک کھانا ختم نہ ہو جائے چراغ جلا کے مت دینا۔ مولا نے دسترخوان لگایا، وہ کاسا جس میں کھانا تھا وہ اس شخص کے آگے کر دیا، اور وہ کاسا جو خالی تھا، ایک خالی کاسا اپنے آگے رکھ لیا۔ اس نے کہا بسم اللہ۔ مولا بھی کاسے میں ہاتھ لے جا رہے دہن، اب روشنی اتنی نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے کاسا خالی ہے یا کھانا اس کے اندر موجود ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میرا میزبان بھوکا ہے۔ جب کھانا ختم ہو گیا، دسترخوان سمیٹا گیا، معصومہ نے چراغ جلا کر کے دیا۔ ادھر گھر میں روشنی ہوئی، ادھر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ مولا نے جا کے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ پیغمبر سامنے کھڑے ہیں۔ اے علی، آج اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ابھی جبریل امین یہ آیت لے کے نازل ہوئے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کچھ ایسے بھی بندے ہیں خود ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو اپنے اوپر جو ہے مقدم رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ تؤتی اکولہا کل حین، ان کی فیض رسانی سدا بہار ہے، ہمیشہ ہر حال میں۔ جب دولت مند ہو جائیں گے تب دیں گے، اور دولت مند تو کبھی ہوں گے ہی نہیں۔ دولت کہیں بھی پہنچ جائے تو کم ہی ہوتی ہے نا۔ تؤتی اکولہا، 4 صفتیں ہو گئی نا۔ پہلی صفت، ایمان کی جڑیں مضبوط، ہر حال میں مومن ہیں، ہر حال میں مومن ہیں۔ ہم حالات کے غلام نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ وَفَرُّهَا فِي السَّمَاءِ، جن کی زندگی طیب ہے، ان کے یہاں رشد ہے، ترقی ہے، ارتقاء ہے، ٹھہراؤ اور جمود نہیں پایا جاتا ہے۔ تؤتی اکولہا، خود بھی اچھے انسان ہیں، دوسروں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی فیض رسانی عام ہے دوسروں کے لیے، کل حین، کبھی کبھی نہیں ہے، ہمیشہ ہر حال میں یہ فیض رسانی کا سلسلہ جاری رکھتے۔ آخری چیز اس کے بعد میں جس تمام کر رہا ہوں، بِإِذْنِ رَبِّهَا، یہ سب سے اہم ہے، کلیدی چیز یہ ہے۔ مدد کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، ریاکاری نہیں، بِإِذْنِ رَبِّهَا، صرف اور صرف خوشنودی ہے پروردگار کے لیے، رضائے الہی کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ بندے کیا کہیں گے، لوگ تعریف کریں گے یا نہیں کریں گے۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کے سارے خطرات
خدمات، ساری فیض رسانی خدا کی خوشی کے لیے ہے۔ البتہ جو خدا کے لیے کام کرتے ہیں، خدا خود بخود ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ اللہ کی خاطر ایمان اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں، اللہ خود ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ طیب زندگی کا بہترین نمونہ کربلا ہے، بہترین نمونہ طیب زندگی کا کربلا ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین۔ کربلا میں حسین کاہے کے لیے آئے تھے؟ لینے آئے تھے یا دینے آئے تھے؟ حسین یہی دیکھ سکتے تھے کہ لوگ گمراہی میں غرق رہیں، دین خدا سے منحرف ہو جائے۔ دین خدا سے منحرف یعنی موت، خبیث موت، زندگی خبیث زندگی۔ زندگی کو طیب اور موت کو طیب بنانے کے لیے حسین کربلا میں آئے تھے۔ ہم طیب ہیں کافی نہیں ہیں، ہم دوسروں کو بھی طیب بنانا چاہتے ہیں۔ کل حین، فقط آ کے تقریر نہیں کر دینا ہے، سب کچھ قربان کر دیں گے اس راہ میں۔ کسی بھی حال میں انتظار نہیں کہ ساتھ دینے والے آ جائیں تو ہم اپنی تحریک کا آغاز کریں گے۔ 72 مل گئے، 72 سے ہی، اور جب 72 بھی شہید ہو گئے، حسین اکیلے بچے، پھر بھی حسین کا جہاد رکا نہیں، متوقف نہیں ہوا۔ جس آن بان شان سے اس وقت حسین لڑ رہے تھے، جب علی اکبر موجود تھے، جب عباس موجود تھے، جب حبیب ابن مظاہر موجود تھے، اسی آن بان شان سے حسین اس وقت بھی میدان عمل میں ہے جب یکو تنہا حسین رہ چکے ہیں، سب شہید ہو چکے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کاہے کے لیے؟ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ عزیز و مقاتل میں ہے کہ جس وقت امام حسین زخموں سے چور ہو کر کے زمین گرم کربلا پہ تشریف لائے ہیں، شمر سینے پہ سوار، گلے پہ خنجر، امام حسین کا رخسار زمین پر ہے، ہونٹوں سے کچھ کلمات جاری ہو رہے ہیں۔ سنیں گے وہ کلمات کیا تھے حسین کے؟ مولا فرماتے یا غیاث المستغیثین لا معبود سواک، اے خدا تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد عجب جملہ حسین کہتے افتخاری انا کل شیء اعطیتہ لدینک، اے خدا میرا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں نے سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دیا۔ اگر میں نے علی اکبر کو قربان کیا ہے، اگر میں نے اصغر کی قربانی دی ہے، اگر ایک ہی مقصد ہے، فی سبیلک، تیری راہ میں دے رہا ہوں۔ الہی جئت ہونا لتکون عنی راضیا، اے میرے پروردگار میں کربلا صرف اس لیے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ حسین نے اس لیے قربانیاں نہیں دی تھیں کہ ہم بیٹھ کے حسین کو یاد کریں گے، ہم حسین کے حق میں نعرے لگائیں گے، نہیں، ساری قربانی حسین کی اللہ کے لیے۔ اللہ نے کہا تم میری راہ میں قربان کر دیتے ہو، ایسا محبوب تمہیں بنا دوں گا کہ تمہاری محبت زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہو جائے گی۔ غم کسی اور کا ہوگا، یاد تمہیں کریں گے، موت کسی اور کی ہے، آنسو تم پر بہائیں گے، گریہ تم پہ کریں گے، کیونکہ حسین نے سب کچھ قربان کر دیا۔ کس کے لیے؟ لتکون عنی راضیہ، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کس کس طریقے سے حسین نے قربانی دی ہے، کہیں کوئی لغزش نہیں، عجیب ہے۔ دیکھیے جب کسی کے اوپر یہ جو ہے مصیبت پڑتی ہے تو مصیبت زدہ افراد کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو چیخنے چلانے لگتے ہیں، سر پیٹنے لگتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنے کو برداشت کر لیتے ہیں، چپ کے آنسو بہاتے ہیں، چیخنا چلانا ان کا نہیں ہوتا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جو آنسو بھی نہیں بہاتے، ضبط کر لیتے ہیں اپنے کو، مگر چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہے مصیبت زدہ،
برداشت کر رہا ہے مگر چہرہ چغلی کھانے لگتا ہے. لیکن اللہ اکبر، حسین کربلا میں مصیبت کی تو انتہا ہو گئی نا حسین کے اوپر، لیکن مقتل کا جملہ ہے کہ مصیبتیں جیسے جیسے بڑھتی جاتی تھیں حسین کا چہرہ کھلتا جاتا تھا، چہرے کی رونق بڑھتی جاتی تھی. اون محمد کا جنازہ اٹھایا، چہرہ کھل اٹھا. قاسم کا جنازہ اٹھایا، چہرہ اور کھلا. جوان بیٹے علی اکبر کے لاشے پہ گئے، چہرہ اور کھلا. برابر کے بھائی عباس کے جنازے پہ گئے، چہرہ اور کھلا. ساری قربانیاں چونکہ حسین اللہ کے لیے دے رہے ہیں. دیکھیے کربلا میں جتنے بھی شہداء میدان میں گئے ہیں مجاہدین، جب بھی امام حسین کے پاس اجازت کے لیے آئے ہیں، حسین نے کسی کو آسانی سے اجازت نہیں دی ہے. جب اون محمد آئے تھے اجازت کے لیے، کیا حسین نے آسانی سے اجازت دی تھی؟ مقاتل میں یہی نہ ملتا ہے. جب جناب زینب نے دیکھا کہ اون محمد ابھی تک میدان میں نہیں گئے ہیں تو بچوں کو بلایا. بچوں، کیا کل رات کا سبق بھول گئے؟ تمہیں ماں نے کیا سکھایا تھا؟ تمہیں کس بات کا انتظار ہے؟ کیا قاسم شہید ہو جائیں گے تب تم میدان میں جاؤ گے؟ کیا شبیہ پیغمبر علی اکبر جب میدان میں کام آ جائیں گے تب تم میدان میں جاؤ گے؟ اور محمد نے کہا کہ نہیں اماں، ہم تو کب سے مامو جان کی خدمت میں جاتے ہیں اجازت کے لیے، مامو جان ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے. اماں آپ اگر ہماری سفارش کر دیں، کیونکہ مامو جان آپ کی کوئی بات نہیں ٹالتے. زینب نے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے، حسین کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی سر جھکا کے. حسین نے دیکھا زینب آئی ہے. بہن زینب کیسے آنا ہوا؟ کہا بھیا پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے. بھیا یہ بتائیے کہ آج تک اس بہن نے آپ سے کچھ مانگا ہے؟ نہیں بہن، تم نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں مانگا. کہا تو بھیا آج مانگنے آئی ہوں، بولو بہن کیا چاہتی ہو؟ بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے. ارے بہن نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ حسین نے انہوں محمد کو اجازت دی. قاسم کو کیا آسانی سے اجازت مل گئی تھی؟ مقاتل میں یہی ہے نا، کبھی قاسم امام کا ہاتھ چومتے تھے، کبھی پیروں کو چومتے تھے. چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. حسین سے اجازت نہ ملی. کب ملی اجازت؟ جب بابا کا وصیت نامہ لے کر کے آئے ہیں تب اجازت ملی نا. لیکن عزیزو کربلا کا ایک شہید ایسا ہے، صرف کربلا کا ایک شہید ایسا ہے کہ جیسے ہی اس نے اجازت مانگی حسین نے اجازت دے دی، کوئی تعامل نہیں. مقاتل کے جملے استأذنا فأذنا، جیسے ہی اجازت مانگی دے دی اجازت. سننا چاہیں گے وہ کون ہے؟ وہ حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر ہے. حسین کو کربلا کے ہر شہید سے محبت، لیکن سب سے زیادہ حسین کو محبت علی اکبر سے تھی. کیوں؟ دوہری محبت ہے. جوان رشید لائق بیٹا ہے اس لیے محبت، اور نانا کی شبیہ ہے اس لیے محبت ہے. جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے. دوہری محبت ہے حسین کو. لیکن جیسے ہی علی اکبر آئے اذینا، ہاں بیٹا جانے سے پہلے پھوپھی زینب سے رخصت ہو لینا، کیونکہ زینب ہی نے تمہیں 18 سال پالا ہے میرے لال. پھوپھی سے رخصت ہو لینا. علی اکبر خیمے میں آئے ہیں زینب سے رخصت ہونے کے لیے. جیسے ہی بیویوں کو خبر ملی کہ علی اکبر بھی میدان میں جا رہے ہیں، ساری بیویاں اپنے خیموں سے علی اکبر کے خیمے میں آ گئیں. ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، یا علی ارحم علی غربتنا، اے علی اکبر کچھ تو ہماری بے کسی پہ رحم کرو. ارے ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ ایک دفعہ جناب علی اکبر جواب دیتے ہیں، بیویوں تمہیں اپنی تنہائی کا تو احساس ہے، لیکن ہائے میرا بابا وہ بھی تو اکیلا رہ گیا ہے، وہ بھی تو تنہا رہ گیا. بس یہ سننا تھا. بیویوں نے کہا جاؤ خدا حافظ. پتہ
چلا جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں پیچھے سے کوئی علی اکبر کے کرتے کا دامن پکڑ کے کھینچ لیتا ہے. علی اکبر رک جاتے ہیں. اے عزیزو یہ کون ہے جو علی اکبر کے کرتے کا دامن پکڑ کے کھینچ رہا ہے؟ بیبیاں تو رخصت کر چکی ہیں, زینب تو اجازت دے چکی ہے, کون ہے؟ ارے اگر کوئی بڑا ہوتا علی اکبر کے بازوؤں کو پکڑتا, کرتے کا دامن نہیں. ارے ایسا تو نہیں ہے جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں چھوٹی بہن سکینہ آگے بڑھ کے کرتے کا دامن پکڑ لیتی ہے. اے بھیا علی اکبر بہن کو کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ جس نے آپ کو پکارا, جس نے آپ